بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 2، 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ سٹارٹ لیتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسے تسمیہ کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے، 2 صورتوں کے درمیان رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 2۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ قرآن مجید کی جو آیت سبق نمبر 2 کے شروع میں لکھی گئی ہے وہ آیت ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے 2 صورتوں کے درمیان اس کو رکھا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ پہلی صورت اس مقام پر ختم ہو گئی اور دوسری صورت یہاں سے سٹارٹ ہو گئی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی خاص صورت کا جز اور پارٹ نہیں ہے، بلکہ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے تاکہ 2 صورتوں کے درمیان فرق کیا جائے، ڈیفرینشیٹ کے لیے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ الگ صورت ہے اور یہ الگ صورت ہے۔ اس لیے آپ کو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نظر آئے گی، لیکن سورۃ التوبہ جسے سورۃ البراۃ کہتے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اب ایک بندہ سورۃ التوبہ سے شروع کر رہا ہو یا سورۃ التوبہ سے پہلے سورت کو آگے لے کر آ رہا ہو تو اب اس کو کیسے پڑھے؟ تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سٹارٹ ہی یہاں سے لیتا ہے سورۃ البراۃ سے، جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اب اس کو چاہیے یوں پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من اللہ۔ اب جب سٹارٹ لے رہا ہے تو اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے۔ اور اگر یہ شخص سورۃ البراۃ اور توبہ سے پہلے جو سورت ہے وہاں سے سٹارٹ لے کے آ رہا ہے، اب اس کو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، بس پہلی سورت جو پڑھتا آ رہا ہے وہ پڑھ لے، اس کے بعد براۃ من اللہ ورسولہ یہ پڑھ لیا جائے۔ حدیث مبارک، امام نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے۔ حدیث مبارک صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 172۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم فلم اسمع احد منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، لیکن میں نے ان میں سے کسی سے نہیں سنا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پڑھتے تو تھے لیکن انہوں نے سنا نہیں، مطلب یہ کہ میں نے ان سے اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ امام بنے، امامت کرا رہا ہے
تو سورۃ الفاتحہ جب پڑھتا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو اونچی آواز میں نہ پڑھے بلکہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھے، اور یہ صحیح مسلم کی اس حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ عقیدہ، تقدیس ذات و صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی پاکیزگی کو بیان کرنا۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمبر 1 جسم سے بھی پاک ہے، نمبر 2 اعضائے جسم سے، یعنی جسم کے جو پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں ان سے بھی پاک ہے، نمبر 3 لوازم جسم، جو جسم کی لوازمات اور ضروریات ہیں اسے پاک ہے۔ جسم، یہ معلوم ہے کہ اس کو جسم کہتے ہیں، یہ بھی جسم ہے، جسم۔ نمبر 2 اعضائے جسم، ہینڈ ہے، فیس ہے، ماؤتھ ہے، ٹیتھ ہے، چیسٹ ہے، لیگز ہیں، ہینڈز ہیں، فنگرز ہیں، تھمب ہے، یہ جو چیزیں پارٹس آف باڈی اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ اور نمبر 3 لوازم جسم، وہ چیزیں جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، لیٹنا ہے، اونگنا ہے، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اعضائے جسم سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ لوازم جسم سے بھی پاک ہے۔ یہاں ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں عقیدے کے حوالے سے کہ قرآن اور حدیث مبارک میں کئی مقامات پر بعض ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو الفاظ اعضاء کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلا ید کا لفظ آیا ہے جس کو اردو میں ہاتھ کہتے ہیں، وجہ کا لفظ آیا ہے جسے اردو میں ہم چہرہ کہتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور الفاظ آئے ہیں، لوازم جسم جسے کہتے ہیں، نزول کا لفظ ہے کہ نازل ہونا، اور اسی طرح دوڑنے کا لفظ ہے۔ اب وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں اور حدیث مبارک میں، جو عام طور پر اعضاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پارٹس آف باڈی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لوازم جسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اب ان اعضاء سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں امت مسلمہ کے محقق علماء کے 2 نظریے ہیں۔ پہلے نظریے والے علماء کو کہتے ہیں متقدمین یعنی پہلے والے، دوسرے نظریے کے علماء کو کہتے ہیں متاخرین یعنی بعد والے۔ متقدمین حضرات، ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ الفاظ جو قرآن میں اور حدیث میں آئے ہیں، ید، وجہ، عین، یا نزول کا لفظ ہے، دوڑنے کا لفظ ہے، تو یہ الفاظ جو بھی آئے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں، ہم اس کے معنی کو خدا کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب جب کہا ید اللہ کا ید، ہم کہیں گے اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کی کوئی صفت ہے۔ جب ہم کہیں گے اعیننا، اللہ کی عین، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہمارے جو وہ محقق علماء جو متقدمین اور پہلے کے ہیں، ان کا تو یہ موقف اور نظریہ ہے۔ اور وہ علماء جو بعد کے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خاص صفت مراد ہے، لیکن اس سے مراد درجہ ظن ہے، گمان ہے ہمارا، یعنی ہماری رائے میں، حقیقتاً نہیں، حقیقتاً تو خدا جانتے ہیں، ہماری رائے میں، ہماری فہم میں، ہمارے گمان میں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ید اللہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو اترنا، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے۔ تو ہمارے دونوں موقف ہیں، متقدمین بھی اور متاخرین بھی، ان موقف کو لینا چاہیے۔ اس پر اگر مستقل کسی نے مسئلہ سمجھنا ہو تفصیل کے ساتھ اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو ہمارے استاد محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم آپ کے بیانات اور آپ کے اس ٹاپک پر جو لیکچرز ہیں وہ ہمارے یوٹیوب پر اور ہمارے فیس بک کے پیج پر موجود ہیں، آپ انہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 مسئلہ نجاست حکمیہ۔ ہم نے پہلے سبق میں یہ بات کی تھی کہ نجاست کی 2 قسمیں تھیں، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ آج کے سبق میں نجاست حکمیہ کی بات ہے۔ نجاست حکمیہ اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 حدث اکبر، نمبر 2 حدث اصغر۔
حدث اکبر اور حدث اصغر، ہم دیکھتے ہیں حدث اصغر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی نجاست حکمیہ کے ساتھ ہے کہ جو نظر نہیں آتی لیکن چھوٹی ہے تو وہ حدث اصغر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بے وضو ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو حدث اصغر لاحق ہے۔ حدث اصغر کیسے دور کی جائے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک بندہ بے وضو ہے، اب اس کو بے وضوئی کو دور کیسے کرے؟ اس کے لیے کہ وضو کر لے تو یہ نجاست یعنی حدث اصغر ختم ہو جائے گی، یا اگر پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، کچھ مسئلہ ہے اس کا، تو پھر تیمم کر لے تو تیمم سے بھی حدث اصغر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 حدث اکبر۔ حدث اکبر کا مطلب نجاست حکمیہ کی بڑی نجاست۔ حدث اکبر جو ہے وہ 3 طریقوں سے بندے کو لاحق ہوتا ہے۔ نمبر 1 جنابت سے، خاوند اور بیوی ملتے ہیں تو حدث اکبر لاحق ہو جاتا ہے، جسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ اگر انسان کی منی اپنی جگہ سے جدا ہو اور جسم سے خارج ہو جائے تو حدث اکبر لاحق ہوتا ہے۔ انسان سو رہا تھا، برا خیال اس کو خواب آیا تو یہ حدث اکبر لاحق ہو گیا، بیوی سے ملا حدث اکبر لاحق ہو گیا۔ نمبر 2 حیض سے، ایک خاتون ہے، خاتون کو جو ڈیٹ آتی ہے، مینسز آتے ہیں، تو مینسز جب اس کے ختم ہوتے ہیں تو ختم ہونے پر اس کو یہ حدث لاحق ہوتا ہے، اب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 جب عورت بچہ جنتی ہے تو بچہ جننے پر اس کو جو کم از کم کی کوئی حد نہیں اور زیادہ سے زیادہ جو خون آتا ہے اس کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، تو جب یہ 40 دن کا خون آتا ہے یا جو نفاس کا خون جسے ہم کہتے ہیں، جو خون آتا ہے تو اس سے بھی اس کو حدث اکبر لاحق ہو جاتا ہے۔ حدث اکبر کو دور کیسے کیا جائے، یعنی اس نجاست حکمی کو دور کیسے کریں، اس کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 انسان غسل کر لے تو یہ نجاست حکمیہ جو اکبر تھی وہ دور ہو گئی، یا اگر غسل پر قادر نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا موت کے اندیشہ، اتنی سردی ہے کہ موت ہو جائے گی، تو پھر اس کو تیمم کرنا چاہیے۔ تو تیمم سے بھی نجاست کی یہ دوسری جو قسم ہے نجاست حکمیہ، اس کا حدث اکبر یہ بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ تو ان 2 طریقوں سے نجاست حکمیہ کی دونوں قسمیں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں اور انسان پاک ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 دعا۔ آج کی دعا یہ ہے کہ انسان جب سو کر اٹھے تو یہ دعا مانگے۔ آپ بھی میرے ساتھ 2 مرتبہ دعا پڑھیے تاکہ یاد ہو جائے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نیند کے بعد جگایا اور اسی کے پاس ہم سب نے اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ آج کی یہ 5 باتیں مکمل ہوئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔